بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاورات جماعت ششم کے لیے پیشکش ہے مولانا سائمہ حمید کی اور آواز ہے وارث اقبال کی۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر اپنے حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ دو مثالیں دیکھیے محاورات کی کہ جیسے آسمان سر پر اٹھانا محاورہ ہے، جس کا مطلب آسمان کو سر پر اٹھا لینا نہیں ہے بلکہ بہت شور کرنا ہے۔ اسی طرح باغ باغ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باغ ہی باغ ہیں بلکہ بے حد خوش ہونا ہے۔ محاورات کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے 4 چاند لگنا محاورہ ہے، ہم 8 چاند لگنا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے طوطے اڑنا ایک محاورہ ہے تو ہم ہاتھوں کے کبوتر اڑنا نہیں کہہ سکتے۔ محاورے میں ہمیشہ ایک فعل ہوتا ہے جو فاعل اور مفعول کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا ایڑی چوٹی کا زور لگانا محاورہ ہے، جملے میں فعل اس طرح تبدیل ہوگا: علی نے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لگانا کو لگایا ہم نے بنایا، فعل فاعل مفعول کو دیکھتے ہوئے فعل میں تبدیلی کی۔ آئیے کچھ محاورات دیکھتے ہیں اور ان کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پھولا نہ سمانا، اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا۔ اسی طرح اگلا محاورہ ہے تیور بدلنا، غصے میں آنا، کتابی کیڑا ہونا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کتابوں میں گم رہنے والا شخص، یعنی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والا شخص۔ ہاتھ بٹانا یعنی کسی کی مدد کرنا۔ خوف طاری ہونا یعنی ڈر جانا۔ خون پسینہ ایک کرنا، بہت محنت کرنا۔ گھوڑے بیچ کر سونا، بے فکر ہو کر سونا۔ تو اسی طریقے سے آئیے کچھ محاورات کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا، رال ٹپکنا، لالچ پیدا ہونا، اپنے منہ میاں میٹھو بننا، اپنی تعریف کرنا، جی بھرانا، رونا آ جانا، ایڑی چوٹی کا زور لگانا، پوری کوشش کرنا، بول بالا ہونا، عزت ہونا، آب آب ہونا، شرمندہ ہونا، بال بال بچنا، بڑی مشکل سے بچنا، غصہ تھوک دینا، غصہ ختم کر دینا، آڑے ہاتھوں لینا، خوب خبر لینا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، آسان خطا ہونا، پریشان ہو جانا، دال نہ گلنا، کامیاب نہ ہونا، اور رفو چکر ہونا، چلے جانا یا کھسک جانا۔ آئیے ایک عبارت دیکھتے ہیں جس میں محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، دماغ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ جماعت میں پوزیشن تو اتنی اچھی نہ تھی، لیکن ہر وقت خیالی پلاؤ پکانا ہماری عادت میں شامل تھا۔ ہر وقت یہی کوشش رہتی کہ سب سے بازی لے جائیں، لیکن امتحان کے نتیجے نے ساری امیدیں خاک میں ملا دی۔ ہماری ناکامی کے چرچے سارے خاندان میں عام تھے۔ میرے دل پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ سالانہ امتحان میں کافی کامیابی حاصل کرنا تو جیسے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ سوچتا تھا کہ اس بار بھی کامیابی نہ ہوئی تو کیا خبر کہاں کہاں کی خاک چھاننا پڑے۔ اب پہلے کی طرح بابا اور اماں کو چکمہ نہیں دے سکتے تھے۔ پھر ذرا ہمت باندھی اور سوچا کیوں نہ انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کی ایک نئی داغ پیل ڈال دیں۔ پھر کیا تھا، امتحان میں اچھی پوزیشن کے لیے، اچھے نتائج کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔
یہ تو ایک عبارت تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ محاورات کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. آئیے کچھ اور محاورات اور ان کا مفہوم دیکھتے ہیں. آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا، خیالی پیراو پکانا، زبانی منصوبے بنانا، بازی لے جانا، جیت جانا، آگے بڑھ جانا، خاک میں ملانا، برباد کرنا، ضائع کرنا، پہاڑ ٹوٹ پڑنا، بہت ساری مصیبتیں آنا، جوئے شیر لانا، مشکل کام کو سر انجام دینا، خاک چھاننا، تلاش کرنا، چکما دینا، فریب دینا، داغ بل ڈالنا، کسی کام کی ابتدا کرنا. بچوں یہ تھے کچھ محاورات اور ان کے مفاہیم. محاورہ عام طور پر جانچ کے لیے جب دیا جاتا ہے تو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. جملوں میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی واضح ہو جائیں. کبھی کبھی کوئی ایسی عبارت ہوتی ہے جس میں خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. محاورہ اس عبارت کے مطابق خالی جگہ میں لگانا ہوتا ہے، یعنی محاورے سے خالی جگہ پر کرنا ہوتی ہے. کبھی آپ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ محاورات دے دیے گئے ہوں اور کہا جائے کہ ان محاورات کو استعمال کرتے ہوئے ایک کہانی یا عبارت لکھیے. تو محاورے کے معنی کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس طرح سے محاورات پر کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. محاورات کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے. آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. 2-3 محاورات روز کے اگر آپ اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس محاورات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے محاورات کی جانچ دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ محاورات کے حوالے سے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے کام آئے گی. آپ سب کی توجہ اور تعاون کا بہت شکریہ. خدا حافظ.